أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه إلى يوم الدين. أما بعد. صبحكم الله بالخير. میرے پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ تمام لوگ بخیر عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے اپنے گھر والوں کو ہر وقت ہر دم سکھ اور بخیر عافیت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے قرآن کریم کی تعلیم کے سلسلے میں اس پروگرام میں پھر ایک بار میرے پیارے بچوں کا خوش آمدید۔ آپ لوگ قرآن سیکھنے کے لیے آ کے بیٹھ گئے ہیں نا؟ کتنے پیارے بچے ہیں، الحمدللہ۔ میرے لیے بہت پسند ہے آپ لوگ، الحمدللہ۔ قرآن سیکھنے والے بچے ہیں، اللہ پسند کرنے والے بچے ہیں۔ دنیا کے ہر مخلوق اللہ کے مخلوقوں میں سے جو پرندے اوپر ہوا میں جو اڑتے ہیں وہ پرندے آپ سے پسند کرتے ہیں، اور سمندر کے اندر جتنے بھی مچھلیاں ہیں چھوٹے سے لے کر بڑے تک آپ لوگوں کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ رب العزت کا کلام پاک سیکھنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں اور اس کے لیے اپنے ٹائم نکالتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ کے ہر چیز میں، اپنے گھر و سامان میں، اپنے ماں باپ اور اہل و عیال میں برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی کلاس میں ہم لوگ سورہ فاتحہ کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ سورہ فاتحہ کے شروع سے لے کر ہر ایک آیت، وہ آیت کے ہر ایک لفظ پر ہم لوگ بات کر رہے تھے، اور اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کے ہر ایک لفظ کو کیسے تلفظ کرنا ہے، کیسے اپنے زبان سے بولنا ہے، اس کا صحیح اندازہ کیسا ہے، اور غلط کیسا ہوتا ہے، اور غلط سے ہم لوگ کیسے دور رہنا ہے اور کیوں دور رہنا ہے، یہ سب پچھلے کلاس میں استاد آپ لوگوں کو بیان کر کے سنایا ہے نا۔ قرآن کے ہر ایک حروف اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ پاک کے اپنے الفاظ ہیں۔ وہ کلام میں ہم اپنی طرف سے کوئی ایک حرف کو بھی ہم ملا نہیں سکتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک حرف کو بھی ہم لوگ مٹا بھی نہیں سکتے ہیں، وہ سب سے بڑا گناہ ہے، سمجھ گئے نا؟ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
فرشتہ جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کی تلاوت سن کے اپنے دل میں لے لیا، اپنے دل میں لے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قلب میں جو بیٹھ گئے، وہی قرآن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کو سکھائے، اور صحابی لوگ اپنے بعد والے لوگوں کو سکھائے، اور سب لوگ سکھانے کا بھی طریقہ ایسا رہا جیسے اس کو پڑھنا چاہیے ایسے ہی پڑھ کے سنائے۔ جیسے استاد آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں ایسے ہی پڑھ کے سنایا، اور دوسرے لوگ ایسے سیکھ لیے۔ تو قرآن کا سیکھنے کا طریقہ یہ ہے میرے پیارے بچوں۔ اسی لیے استاد آپ لوگوں کو جیسے پڑھ کے سناتے ہیں ایسے ہی آپ لوگ یاد کرنا ہے، ایسے ہی آپ لوگ سیکھنا ہے، ایسے ہی پڑھنے کی کوشش کرنا ہے قرآن۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ تو سورہ فاتحہ کے آخر میں ہم لوگ پہنچے، آخر 2 آیت کی آج ہم لوگوں کو بحث کرنا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ غیر المغضوب علیہم، یہ آیتوں کے بارے میں آج ہم لوگوں کو سیکھنا ہے۔ یہ آیتوں کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھنا ہے۔ کافی لوگ کافی غلطیاں اس آیت پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں، تو اس کو سدھارنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر ہم لوگ ایسے کوئی غلطی ہمارے زبان پر ہوتا ہے تو اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے، بہت ضروری ہے، سخت ضروری ہے نا، سدھارنا ہے، صحیح طریقے میں اس کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے استاد یہ آیت، آج ہم لوگوں کو جو آیتیں سیکھنا ہے وہ ایک بار آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، اب سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو یہ ہے فاتحہ کی آخری آیتیں، سورہ فاتحہ کی آخری آیتیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جیسے ہم لوگ پہلے کیا، ہر ایک لفظ کو الگ الگ استاد ادھر بورڈ پہ لکھ کے آپ کو دکھائیں گے اور پڑھائیں گے، انشاءاللہ پڑھ کے سنائیں گے، اور آپ بھی استاد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب استاد ہر ایک لفظ آپ کو بتا کے سنائیں گے، پڑھا دیں گے، آپ لوگ سن کے استاد کے ساتھ بول کے صحیح کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے اور آپ کے اپنے استاد کی محنت کو کامیاب بنائیں، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے یہ جو آیت ہے اس میں سب سے پہلے جو لفظ آتا ہے صراط، یہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکا ہے، پچھلے آیت میں یہ تو ہم لوگ پڑھ چکا صراط، اس میں صاد، را، طا، یہ سب حروف کے تلفظ، بولنے کا اندازہ، بولتے وقت جیسے ہم لوگ منہ بھر کے بولنا ہے، وہ تمام چیزوں کے بارے میں ہم لوگ بیان کیا تھا، استاد آپ لوگوں کو بیان کر کے دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم لوگ اس کے بعد والے جو الفاظ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، صراط، اس کے بعد پھر الذین آتا ہے، کون سا لفظ؟ الذین، الذین، خیال کرنا ہے، ادھر کافی لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، الذین پڑھتے ہیں، الذین، ادھر الذین پڑھنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ الذین، ادھر زا، عربی میں زا ایک کی لیٹر ہے، زا کے ساؤنڈ میں، وہ را زا، اس کے علاوہ اور کوئی لیٹر نہیں ہے۔ ادھر جو الذین جو آتا ہے دیکھیے ادھر ذال ہے، ذال،
یہ ذال کو ذا الذین بولنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، الذین بولنا پڑھنا غلط ہے، خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صراط الذین، صراط الذین، صراط الذین، الذین، اب استاد کے ساتھ بولیے الذین، ایک بار پھر صراط الذین، ٹھیک۔ اور اس کے بعد الذین تو ہو گیا، پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ انعمت، ہے نا؟ انعمت، انعمت، انعمت۔ ادھر کچھ بچے ایسے پڑھتے ہیں انعمت علیہم، صراط الذین انعمت، اس کو ملا کے جوڑ کے پڑھتے ہیں، ایسے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت، 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 شروع میں حمزہ، الف حمزہ فتحہ ہے، ہے نا؟ انعمت، پھر نون آیا، نون کے بعد پھر عین آیا، حلق کا حرف ہے نا؟ انعمت، انعمت، ایسے بولنا ہے۔ آپ لوگ بولیے استاد کے ساتھ انعمت، پڑھیے ایک بار اور، انعمت، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے ہم لوگ جو الفاظ جو بول چکے ہیں اس کو جوڑ کے ساتھ میں بولیے، صراط الذین انعمت، کسے پڑھیں گے؟ صراط الذین انعمت، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ یہ لفظ کیا پڑھیں گے؟ علیہم، ماشاءاللہ، علیہم، عین، شروع میں عین ہے، علیہم، ہم، ہاں، ہی، ہو، علیہم، علیہم، عین، ہاں، خیال کرنا ہے، علیہم۔ اس میں چند لوگ پڑھتے وقت صراط الذین انعمت علیہم، علیہم ادھر لمبا کرتے ہیں، وہ غلط ہے، لمبا نہیں کرنا ہے، علیہم، 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 ایسے بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور علیہم ایسے بھی نہیں کرنا ہے، علیہم ایسے بھی نہیں کرنا ہے۔ پھر تو صراط الذین انعمت علیہم، بس۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد غیر المغضوب، کیسے؟ غیر المغضوب، غیری، 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 دیکھیں آپ لوگ، غین ہے، غین تو حلق سے بولنے والا لیٹر ہے، عین، عین اور عین کے اور نیچے سے غین ہے نا، غین، غیری، اور را جو آتا ہے، را کا جو تلفظ ہے، وہ ساؤنڈ ہے، وہ باریک ہے، غیری، باریکی سے بولنا ہے، غیری، پر نہیں ہے، غیری نہیں بولے گا، غیری، غیری۔ پھر غیر المغضوب، غیر المغضوب، مغضوب، غین پھر سے آیا، پھر اس کے بعد ضاد، مغضوب، ضاد کے بعد بارے میں ہم لوگ پہلے بھی بول چکا ہے نا، بتا چکا ہے، مغضوب، منہ کے اندر زبان کے دونوں بغل سے کسی ایک بغل لگا کے بولنا ہے، بغل سے بولنا ہے، زبان کے بغل اور بغل والے دان سے لگا کے بولنا ہے، مغضوب، مغضوب، غین، غیر المغضوب، آپ لوگ بولیے استاد کے ساتھ، غیر المغضوب، ایک بار اور، غیر المغضوب، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد علیہم، ہم لوگ ابھی اس سے پہلے ایک بار بتایا ہے نا، علیہم، پھر سے دہرانے کی ضرورت نہیں، علیہم۔ پھر اس کے بعد ولا الضالین، ولا الضالین،
ولا ضاد ہے نا ضاد ادھر منہ بھر کے آواز ہونا چاہیے. وہ لیٹر پور لیٹر ہے, استعلاء کا لیٹر ہے, تو ولا اور کھینچنا بھی ہے. ادھر ایک خاص مد بھی آتا ہے, مدہ کو زیادہ لمبا کر کے کھینچ کے پڑھنا ہے. ولا الضالین ولا الضالین. ادھر ولا اس کو چند بچے ولا الضالین پڑھتے ہیں, اور اس سے پہلے جب مغضوبی آیا ادھر بھی مغضوبی کے بدلے میں مغضوبی پڑھتے ہیں چند لوگ. مغضوبی نہیں پڑھنا چاہیے, مغضوبی ضاد مغضوبی علیہم ولا الضالین ولا الضالین نہیں, زا نہیں, ادھر بھی ضاد ضاد. پھر کچھ لوگ ولا الدالین پڑھتے ہیں, ولا دال دال جو لیٹر ہے اس کے آواز میں, اس کے ساؤنڈ میں, وہ بھی صحیح نہیں ہے. ولا الضالین طا سے پڑھتے ہیں, وہ بھی غلط ہے. ادھر طا نہیں ہے, دال نہیں ہے, اور زا نہیں ہے, زال نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. کیا ہے؟ ضاد ہے, ضاد. ولا الضالین کیسے؟ ولا الضالین. سمجھ گئے؟ اور ادھر ایک چیز خیال کرنا ہے, اس سے پہلے جو علیہم آیا اس کے میم اور اس کے بعد پھر ولا الضالین شروع میں واو ہے, یہ دونوں ساتھ میں بولتے وقت خیال کرنا ہے. اگر خیال حروف پر خیال نہیں کیا تو کسی ایک لیٹر غائب ہو جائے گا بولنے میں, تلفظ میں. کیسے؟ کبھی چند لوگ ایسے پڑھتے ہیں علیہم ولا الضالین, ایسے پڑھیں گے تب ادھر میم غائب ہو گیا, مس ہو گیا. میم علیہم میم کیسے بولنا ہے؟ اپنے ہونٹ کو بند کر کے علیہم میم ایسے بولنا ہے, ہونٹوں کو بند کر کے بولنا ہے, اوپر نیچے ہونٹ بند کر کے. علیہم میم ما ایسے. تو ادھر منہ بند کر کے, ہونٹوں کو بند کر کے پھر واو بولنے کے لیے ہونٹوں کو اوپن کرنا ہے. علیہم ولا الضالین ایسے خیال نہیں کرے گا. سیدھا واو بولنے کے لیے اگر ایسے منہ کھول دیا, ہونٹوں کو کھول کے رکھا, تب پھر میم نہیں آئے گا. علیہم ایسے ہو جائے گا, میم غائب ہو گیا. ایسے غائب ہونا نہیں چاہیے, ایسے غائب ہونا جائز بھی نہیں ہے, خیال کرنا ہے. تو علیہم ولا الضالین ایسے پڑھنا ہے. جان گئے آپ لوگ؟ تو ادھر لمبا کھینچنا بھی ضروری ہے, لازم ہے. ادھر مد کرنا لازم ہے, مد لازم. ادھر مد کا نام بھی مد لازم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پورا ہو گیا. ابھی دیکھیے ہم لوگ ساتھ میں پڑھتے ہیں یہ آیت صراط الذین, وہاں سے لے کر آخر تک ساتھ میں پڑھتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, دیکھیے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک بار اور پڑھیے میرے ساتھ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایسے پڑھنا ہے. ایک بار اور. اگر یہ آیت پورا ایک ساتھ میں کسی کوئی پڑھ سکتا ہے تو ایک ساتھ پڑھنا سب سے بہتر ہے. دو دو کر کے پڑھنے سے بہتر ہے دونوں سب کو ساتھ میں پڑھنا. کیسے؟
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایسے پڑھنا بہتر ہے. اگر کسی کو سانس کا پرابلم ہے، لمبا سانس نہیں اور ملتا ہے، تب وہ پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھ سکتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ادھر وقف کر سکتے ہیں. پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے. باقی پورا آخر تک جوڑ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. ایک بار اور استاد کے ساتھ میں پڑھیے، بیچ میں وقف کر کے انشاءاللہ پڑھیں گے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. جب فاتحہ پورا ہو جائے گا ادھر آمین بولنا سنت ہے. آمین وہ قرآن کی آیت نہیں ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے، بلکہ جب سورہ فاتحہ پورا ہو جاتے ہیں وہ ایک دعا ہے. سورہ فاتحہ دعا بھی ہے، اس کے اندر بھی دعا ہے. تو وہ ختم ہوتے وقت اللہ سے دعا مانگ کے آمین کہنا سنت ہے. آمین کہنا سنت ہے. تو یہ ہے سورۃ الفاتحہ. ابھی یہ پورا ہر آیت ہم لوگ سیکھ لیے شروع سے لے کر. ایک بار اور استاد پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں. یہ آخر آیت جتنے بھی الفاظ اور حروف پر استاد خاص کر کے آپ کو خیال کرنے کو بتایا، وہ تمام لفظ پر حروف پر خیال کرنا ہے. اس کے تلفظ بدل نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کو خاص کر کے سیکھنا ہے. اور شروع سے لے کر اب تک ہم لوگ فاتحہ کے کتنے آیتیں صحیح طریقے سے ہم لوگ یاد سیکھ لیا، اس کو ایسے ہی پڑھ کے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. تو شروع سے استاد پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. ایسے پڑھنا ہے. تو اس کو بار بار سن کے آپ یاد کرنا ہے، صحیح طریقے سے سیکھنا ہے. قرآن عربی زبان ہے، قرآن کی صورت ہے فاتحہ. عربی زبان کے حروف کے جو تلفظ ہیں وہ ایسے ہی جیسے عرب والے قرآن پڑھتے ہیں، عرب والے جو عربی زبان کے حروف کو تلفظ کرتے ہیں، ایسے صحیح انداز میں صحیح طریقے سے ہم لوگ تلفظ کرنا ہے. قرآن صحیح انداز میں پڑھنا ہے اور بہت خوبصورت آواز میں خوبصورت طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنا ہے. اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. خاص کر کے فاتحہ سورت جب بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں یہی طریقہ یہی انداز میں صحیح طور پر پڑھنا ضروری ہے، خیال کرنا ہے. وہ اگرچہ وہ کوئی دعا کی مجلس میں کیوں نہ ہو، یا کوئی فاتحہ خوانی کے مجلس میں ہو، یا قرآن خوانی کی مجلس میں ہو، یا کہیں بھی ہم لوگ جب قرآن پڑھتے وقت ہو، نماز کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، نفل پڑھتا ہو، کہیں بھی ہو، ہم لوگ پڑھتے وقت صحیح طریقے سے فاتحہ پڑھنا ہے. تبھی تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے گا، کبھی تو اللہ رب العزت اس کے لیے ہم لوگوں کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے،
تو اللہ رب العزت ہم کو یہ صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استاد کے پیارے بچوں، آپ صحیح سے سیکھنا ہے، اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے آپ سے ایک بار کل، تب تک جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم۔